اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں ایک جیسے ہیں، وہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیں یعنی کفر اور معصیت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے کا حکم دیتے ہیں، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں یعنی کہ ایمان لانے اور فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق سے وہ روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یعنی خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور انہوں نے اس کی اطاعت اور رضا طلبی نہ کی، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا اور ثواب اور فضل سے محروم کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہ پکے نافرمان ہیں، وہ پکے بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، چاہے منافق مرد ہیں، چاہے منافق عورتیں ہیں، کفار ہیں، سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہ انہیں کافی ہے۔ جہنم اتنا بڑا عذاب ہے کہ ان کے لیے یہی کافی ہے اور ان کو یہ کافی ہوگا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہو، کفار پر بھی منافقین پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا کہ جس میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ چھٹی نہیں دی جائے گی بلکہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا ان پر۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ شدت والے تھے، زیادہ طاقت رکھتے تھے اور بڑھ کر تھے، اور صرف قوت ہی میں ہی نہیں بلکہ واکثر اموالا، وہ مال میں بھی جو ہے وہ تم سے بڑھ کر تھے، ان کے مال بھی تم سے زیادہ تھے، واولادا، اور ان کی اولاد بھی تم سے زیادہ تھی۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو وہ اپنا حصہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اس سے نفع اٹھا چکے ہیں، یعنی کہ لذات اور شہوات دنیا کا وہ فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور نفع اٹھا چکے ہیں۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو تم نے اپنا حصہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُوضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جیسے اگلے اپنا حصہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر چکے، اس کو استعمال کر چکے اور اس سے نفع حاصل کر چکے، وَخُوضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے اس طرح کے برے اعمال کیے تو وہ اپنا جو وقت تھا وہ پورا کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچے، تو تم بھی اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تم بھی انہی کی طرح بےہودگیوں میں پڑے ہوئے ہو، اور تم نے باطل کی جو ہے وہ اتباع کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، اور مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا مذاق کیا ہے، اور یہی کام پہلے والوں کے تھے کہ وہ بھی یہی راہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور تم نے بھی انہی کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ تو جن لوگوں کے راستے کو اختیار کیا ہے ان کا کیا حال تھا؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے دنیاوی عمل سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ گھاٹے والے ہیں، اور انہی کفار کی طرح اے منافقین تم بھی خسارے میں ہو اور تمہارے بھی سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہیں۔ چاہے تم حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری نمازیں بھی ضائع، روزے بھی ضائع، خدمت خلق یہ خرچ کرنا سارا کچھ جو ہے وہ تمہارا ضائع ہے، اور دنیاوی اعمال تمہارے سارے کے سارے ضائع ہو گئے، آخرت میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ بھی ثواب اور اجر نہیں دیا جائے گا۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا انہیں یعنی منافقین کو اپنے سے پہلے والوں کی خبر نہ آئی، جو ان سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں، ان کے حالات انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور رسولوں کی نافرمانی کی، پھر ان کو کس انداز سے ہلاک کر دیا گیا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے۔ کون کون سی قومیں ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم جو طوفان سے ہلاک کی گئی، اور عاد ان کو ہوا سے ہلاک کیا گیا، اور سمود ان کو زلزلہ سے ہلاک کیا گیا، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمروز جو ہے وہ مچھر سے ہلاک کیا گیا، نمرود مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو آگ کے بادل سے جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور ہلاک کیے گئے۔ والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کہ جن کو الٹ دیا گیا، ایسی بستیاں جو الٹ دی گئیں اور زیر و زبر کر ڈالی گئیں، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 بستیوں کا، ان 6 قسم کی قوموں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ شام اور عراق اور یمن کہ جو علاقے سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کی نشانات جو ہیں وہ واقعی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات سے اکثر جو ہیں وہ گزرتے رہتے تھے، اس وجہ سے خاص کر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ تم وہاں سے گزرتے تو ہو، تم دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ طاقت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، قوت میں بھی بڑھ کر تھے، مال میں، اولاد میں، ساری نعمتیں جو ہیں وہ تم سے زیادہ ان کے پاس تھیں، لیکن پھر بھی نہ ان کا مال انہیں بچا سکا، نہ ان کی اولاد انہیں بچا سکی، نہ ان کی قوت اور طاقت جو ہے وہ انہیں بچا سکی۔ ساری کی ساری بستیاں جو ہیں وہ آج ویران ہیں، اور اپنی داستان جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، روشن معجزات، روشن دلیلیں جو ہیں ان کے پاس لائے تھے۔ ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جیسا کہ اے منافقین کفار تم کر رہے ہو، ڈرو کہ انہی کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، جس طرح وہ ہلاک ہو چکے تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتا، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا، وہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، وہ اپنی جانوں پر ظالم تھے کہ کفر کیا اور انبیاء کو جھٹلایا، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کیے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو اے کفار و منافقین، اگر تم بھی انہی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم بھی انہی کی طرح جو ہے وہ ہلاک کیے جاؤ گے اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ڈرو اس وقت سے کہ آج تو تم دوسری ویران بستیوں پر سے گزرتے ہو، اس وقت سے ڈرو جب تمہاری ویران بستیوں سے کوئی گزرے گا۔